أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پاکستان کے تمام اہل وطن پاکستانیوں کو نیا سال مبارک ہو۔ اللہ تعالی یہ نیا سال پاکستان کے لیے خوشیاں، سلامتی، خوشحالی لے کر آئے اور بے روزگاری کے، غربت کے خاتمے، بجلی گیس کی کمی کے خاتمے کا سال ثابت ہو۔ خوشی کے اس پیغام کے ساتھ میں انتہائی دکھ کے ساتھ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے طرز عمل اور آزادی صحافت کے اظہار کے طور طریقوں پر شدید معترض ہوں۔ بعض اینکر پرسنز نے کوئی بھی ٹاپک ہو، سیاست کا کوئی بھی ٹاپک ہو، حتیٰ کہ کھیلوں پر تبصرہ ہو، اس تبصرے میں بھی بعض اینکر پرسنز ایم کیو ایم کو متون کر دے، برا بھلا کہنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی نکالتے ہیں۔ عزیز پاکستانیوں، میری ماں، بہنوں، بزرگوں، 28 دسمبر کو بین الاقوامی تنظیم جو پوری دنیا میں شہرت کی حامل ہے، انٹرنیشنل ایمنسٹی انٹرنیشنل، یہ وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے جس نے ہزاروں لوگوں کو ناجائز حراست میں ہلاکت اور جینوسائیڈ، قتل عام کے خلاف تفصیلی رپورٹس شائع کی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر رپورٹ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ادارہ نشر کرتا ہے وہ درست بھی ہو، بسا اوقات غلط انفارمیشن کی بنیاد پر اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، ماں بہنوں، بزرگوں، مجھے اس بات کا انتہائی افسوس اور دکھ ہے کہ 28 دسمبر
28 دسمبر 2016 کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں پاکستان کے بزرگ پروفیسر، ڈاکٹر، جامعہ کراچی کے سینئر ترین استاد جو اب ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، 70 سال کی ان کی عمر ہے، وہ فلسفی کے ماہر ہی نہیں، استاد ہی نہیں، وہ تاریخ داں بھی ہیں، انٹرنیشنل امور کے ماہر بھی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، سینکڑوں دنیا بھر سمیت پاکستان میں ہونے والے بڑے بڑے جو مذاکرے ہوتے ہیں، مختلف ٹاپکس پر گفتگو ہوتی ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اس میں انہیں خاص طور پر بلایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف، یہ محترم استاد اور ایک اور بہت سینئر بزرگ جن کی زندگی جد و جہد میں انصاف کے حصول کے لیے گزری اور جد و جہد کرنے والا طبقہ ان کے نام سے پوری طرح واقف ہے، محترم مومن خان مومن، اور ان کے ساتھ گزشتہ ضمن انتخاب کے موقع پر شامل ہونے والے ایک اور آئی ٹی کے ماہر امجد اللہ خان امجد نے 6 ماہ قبل 8 ماہ قبل MQM میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد جب کچھ لوگوں نے MQM کو ٹکڑیوں میں بانٹنے کے لیے سرکاری ایجنسیوں اور بعض پیسے والے لوگوں کے کہنے پر پارٹی میں گروپ بندیاں کرنے، نئے نئے گروپ بنانے کی سازشیں کی، تو ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ ڈاکٹر حسن ظفر عارف، مومن خان مومن، امجد اللہ خان امجد، قمر خالد یونس، انہوں نے مل کے ایک کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پوری جد و جہد، میں اس وقت طالب علم تھا یونیورسٹی آف کراچی کا، جب ڈاکٹر حسن ظفر عارف فلسفی ڈپارٹمنٹ کے ڈین ہوا کرتے تھے، چیئرمین ہوا کرتے تھے،
ایک استاد کی حیثیت سے، ایک فلاسفر کی حیثیت سے، ایک انتہائی اچھے انسان کی حیثیت سے یونیورسٹی کا بچہ بچی انہیں جانتے تھے اور آج بھی جانتے ہیں. انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی، اس کے بعد انہیں ان پر کوئی مقدمہ اس سے پہلے نہیں تھا، نہ وہ کسی پارٹی میں شامل تھے. جب دوبارہ وہ پریس کانفرنس کرنے پریس کلب میں پہنچے، جو ان پر مخالفین کی جانب سے الزامات لگائے گئے اس کا جواب دینے کے لیے، تو انہیں پاکستان رینجرز نے کراچی پریس کلب سے گرفتار کر لیا، اور یہ مناظر پاکستان کے تمام قومی ٹیلی ویژن کے مختلف اداروں نے، یعنی مختلف جو ٹیلی ویژن ہیں الیکٹرانک میڈیا کے، انہوں نے ان کی گرفتاری کے مناظر کو لائیو شو کیا ہے. آج ان کو ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا، اس کے بعد 1 مہینے کی اور ایم پی او بڑھا دی گئی، اس کے بعد ان کو جیل بھیج کر ان کو جھوٹے پتہ نہیں کون سے مقدمات بنا دیے گئے، جبکہ تنظیم میں شامل جب ہوئے تھے ان پر کوئی مقدمہ نہیں تھا، اور ابھی تک ان کو بار بار کی اپیلوں کے باوجود رہا نہیں کیا گیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے وفد نے پاکستان جا کر خود تحقیق کی، معلومات کی اور ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی انہوں نے، اور انہوں نے اپیل کی کہ ڈاکٹر حسن ظفر عارف کو، جو علیل بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ایج فیکٹر کے تحت انہیں بہت سی اور دیگر مشکلات کا سامنا بھی ہے، اس کے پیش نظر انہیں رہائی دی جائے اور دیگر بے گناہ گرفتاروں کو رہا کیا جائے. اور اگر کوئی مقدمہ ہے تو فی الفور مقدمہ چلا کر اس کا جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے. یہ خبر آج تمام اخبارات کو ایمنسٹی انٹرنیشنل کے لیٹر ہیڈ پر جو خبر شائع ہوئی ہے اس کی کاپی کے ساتھ پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن والے تمام اسٹیشنوں پر مختلف ٹیلی ویژن جو ہیں الیکٹرانک میڈیا کے انہیں بھیجی گئی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی ایک ٹیلی ویژن نے ایمنسٹی کی اس رپورٹ کو شائع نہیں کیا. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ کسی رسالے نے ایم کیو ایم کے خلاف کوئی بات شائع کی تھی، تو بہت سارے ٹیلی ویژن نے چیخ کے کہا تھا کہیں ایم کیو ایم کے خلاف کوئی بات شائع ہو جائے تو اس کو بڑھا چڑھا کے نمک مرچ لگا کے بعض متعصب ٹیلی ویژن
والے اور انچارج صاحبان جو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں مختلف، وہ اپنے اوقات میں اگر ایسی کوئی خبر آئے تو بڑھا چڑھا کے لگاتے ہیں۔ میں پاکستان کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عمل جو ٹیلی ویژن والے کر رہے ہیں، یہ پاکستان سے محبت کرنے، انصاف کرنے، آزادی صحافت کی پاسداری کرنے کا نئی نسل کو درد دے رہے ہیں یا انہیں باغی بنا رہے ہیں؟ ان کے ذہنوں میں ملک کے بارے میں منفی جذبات پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ میری پاکستان ٹیلی ویژن کے مالکان سے درد مندانہ اپیل ہے کہ برائے مہربانی ایمنسٹی کی رپورٹ کو من و ان شائع کیا جائے، کیونکہ یہ انسانیت کا معاملہ ہے، یہ ایک استاد کا معاملہ ہے، بزرگی کا معاملہ ہے، علم کا معاملہ ہے، یہ ہماری معاشرت اور تہذیب کا تقاضا ہے کہ ہم بزرگوں کا احترام کریں، اساتذہ کا احترام کریں، والدین کے برابر درجہ ہوتا ہے۔ خدا کے واسطے جو لوگ تعصب کی عینک پہنے ہوئے ہیں، وہ تعصب کی عینک اتار پھینکیں۔ اگر انہوں نے یہی طرز عمل اختیار کیے رکھا تو کہیں خاکم بدہن یہ طرز عمل پاکستان کو مزید نقصان پہنچانے کا سبب نہ بنے۔ میں آخر میں اپیل کرتا ہوں کہ برائے کرم جو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ڈاکٹر حسن ظفر عارف صاحب کے بارے میں رپورٹ شائع کی ہے، وہ شائع کی جائے پلیز۔ یہ میری آپ سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے۔ اور آخر میں پھر سال نو کے آغاز پر ایڈوانس میں سب کو نئے سال کی نیک تمناؤں، نیک خواہشات کے ساتھ تمام اہل وطن کو، پوری دنیا کو امن کا، خوشحالی کا پیغام دیتا ہوں اور نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔